ناخوش، دوسرے لفظوں میں یہ کہ سارا ٹبر ہی ناراض ہے اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، وہ اس لیے کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا، نہ میں نے چاپلوسی کی ہے، نہ مجھے چاپلوسی کرنے والا بندہ اچھا لگتا ہے، نہ میں نے کسی کی ٹی سی کی ہے، نہ مجھے ٹی سی کرنے والا بندہ اچھا لگتا ہے، سب سے برا مجھے وہ لگتا ہے۔ کیوں کہ ایک قبر کے اوپر بیٹھ کر وہ قبر جو تھی وہ ایک ملامتی سلسلے کے فقیر تھی، اور لوگوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اسے جا کے وہاں دفناؤ جہاں گندگی کے مٹی کے ڈھیر ہیں، ہاں وہ سید تھا، وہاں دفنا دیا، اور جب دفن ہو گئے تو گندگی کی بجائے خوشبو آنی شروع ہو گئی، مرجع خلائق بن گئی وہ قبر، اور آج وہ قبر پورے پنجاب کو روشن کر رہی، اور اس قبر میں جو لیٹا ہوا اس کا نام ہے بابا بلے شاہ، بابا بلے شاہ۔ تو میں نے میں اس قبر کا قائل نہیں ہوں جو قبر والا بات نہ کرے، میں اس قبر کبھی گیا ہی نہیں، میں دور سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم وعلیکم السلام، میں بڑا اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ منہ پھٹ سا بندہ ہوں، میں جا کے بات کر دوں، بات کر میرے سے سیدھی سیدھی، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے سو رہا ہے تو آرام کر، اسی لیے تو باہر کیا بات نہیں ہے۔ میں نے ان کو ایک بات کی کہ مجھے کوئی بات بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی خوشامد نہ کرنا، ایک کی خوشامد کرنا بس۔ حضرت فرما رہے تھے نا تو توہین خرد ہے جھک جانا، توہین خرد ہے جھک جانا، اور توہین خرد ہے رک جانا، ہر کام پہ سجدہ کر لینا خوددار جبی کا کام نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر جگہ پہ سجدہ ریزی کر لینا، جب ایک کو مان لیا تو پھر سب کو مانتے پھرے، ایک کا پٹا جو پہنا وہ اوپر ایک اور کا پہن لو، ایک اور کا پہن لو، ایک اور کا پہن لو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹھے، پنجابی تو لوگ کہتے ہیں کہ لتا ترہتی سے دودھ دا، ایک در کے ہو کے رہو، نظر اسی پہ جماؤ، تصور اسی کا رکھو، اور پھر جس قبر پہ مرضی ہے جاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دیتا یا نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے بابے سے پوچھا تو بابا جی نے مجھے جھنجھوڑ کے یہ کہا، تینوں جھک کے مل دے چیتا باز کمان، تینوں جھک کے مل دے چیتا باز کمان، اور بھولے آؤ نہ تو بچ کے رہی گا جڑے نیو نیو کرن سلام، انہیں تو بچ کے رہی جڑے نیو نیو کرن سلام، بات کروں گا ہاں کسی کو پسند آئے جانا۔ فقیر کے دامن میں چند سکے شاید وہ بھی کھوٹے ہوں، وہ بھی بظاہر میں نہ چلتے ہوں، میری متاع زندگی کا سرمایہ یہ فقیر زادے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، نہ میرے پاس ان کی شایان شان بٹھانے کو جگہ، نہ کوئی کھانا کھلانے کو کوئی ان کی شایان شان برتن، وہ اس لیے کہ ایک چٹائی مجھے ورثے میں ملی ہے، ایک مجھے مٹی کا پیالہ ورثے میں ملا، ایک مٹی کا مٹکا گھڑا مجھے ورثے میں ملا، اور جو چیزیں ورثے میں ملتی ہیں اسی کو تو ہی بدلے میں کے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، جنہوں نے اپنے ورثے کو سنبھالا، اپنے ورثے کو سنبھالا، اپنی وراثت کو سنبھالا، جو اپنے آبا سے ملا تھا، تو وہ قومیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جنہوں نے اپنے ورثوں کو گم کر دیا، اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو مٹا دیا، اپنے بزرگوں کے قول و اقوال کو بھلا دیا، وہ اس دنیا میں بھی ناکام آئندہ بھی ناکام، اس لیے کہ جنہوں نے سنبھالا اپنے سینے سے لگایا وہ قبر میں بھی لیٹے ہوئے ہوں، جہاں جائے ان کی نظر پیچھے ہوتی ہے۔ سیال شریف میں میں بیٹھا ہوا تھا، سیال شریف میں بیٹھا ہوا تھا، شیخ الاسلام اس وقت بھی تھے، میری نظروں میں آج بھی ہوئی، خواجہ قمرالدین سیالی سلسلہ چشت اہل بہشت کا تاجدار تقریر فرما رہے ہیں، یہاں ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھو، یہاں ہاتھ رکھ کے
کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جب ایک فقیر زادہ اگر اس کا تعلق اپنے آبا کے مزاروں سے ہے، اس کا کنیکشن اگر اپنے آبا کے مزاروں سے ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے لاکھوں میل دور چلا جاتا ہے تو وہ صاحب مزار قبر سے اتنا باہر نکل کر پھر وہ بصارت سے نہیں بصیرت سے اس کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اسے بچاتا بھی ہے، اسے سمجھاتا بھی ہے، سبحان اللہ، بچاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، ورنہ میں تو مر ہی جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اب علم کے بعد سمجھ کے بعد کچھ عرض کرنا جو ہے یہ کہ خیالی ہے، مگر ایک چیز جس نے میرے دل کو گرمایا، ایک کیفیت پیدا کی، وہ تو تھا میرے مرشد کریم کا ذکر، میرے مرشد کریم کا ذکر جو چورا شریف کے مزاروں کے در و دیوار پر اگر کوئی نام ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے۔ دو باتیں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل مشاہدے کی، کیونکہ نقش بندی ہے، مجاہدہ تو ہمیں کرایا ہی نہیں جاتا، ہمیں تو قرآن سے پکڑ کے مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب حاجی لوگ بحری جہازوں پہ حج پہ جاتے تھے، جب وہ واپس آتے تھے تو مہینہ دو مہینے کے بعد حضرت کو پتا ہوگا کہ وہ عرب جو تھے نا معلم، وہ پھر ادھر دورے پہ آتے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس ٹھہرتے تھے ان کے پاس جا کے کوئی اپنی نظر نیاز وصول کرتے تھے۔ اس وقت عرب کا ایک مقام تھا، ایک قدر تھی، اب بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ ادھر سے یہی وقت تھا، عربی لباس پہنا ہوا دو بندے ادھر سے آئے حضرت لنگر اسٹیشن کی طرف سے، اس بیری کے نیچے وقت کا تاجدار، وقت کا بادشاہ جو ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو دل کی دنیا کو بدل دے۔ مجھے بتاؤ جتنے یہ صوفیاء ہوئے ہیں، شاید حضرت کی نظر سے یہ بات گزری ہو اور ضرور گزری ہوگی، میں یقین سے کہتا ہوں کسی ایک فقیر نے، مرد درویش نے، آج درویشی تو ملتی ہے، درویشی نہیں ملتی، درویشی ملتی ہے، درویشی نہیں ملتی، اس لیے کہ درویشی بڑی مشکل ہے، درویشی آسان ہے، ایسی سمجھے، مگر درویش کو پتا ہوتا ہے کہ میری اس گودڑی میں جو لال ہیں، جو موتی ہیں، وہ سچے ہیں، وہ درے نہ سفتا ہے، وہ کھوٹے نہیں ہیں، کھڑے ہیں، جہاں بھی جائیں گے یہ ہیرے ہیرے ہی رہیں گے۔ اس بیری کے نیچے ایک مرد درویش، چھوٹی سی چارپائی بان کی بنی ہوئی، اس کے اوپر ایک دری بچھی ہوئی ہے، ایک سرہانہ ہے، اور اس کے اوپر وہ مرد درویش ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نظر پڑی تو پوچھا وہ کون آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت بابا جی قبلہ، وہ لمبے لمبے انہوں نے کرتے پہنے ہوئے، پتہ لگتا ہے چلتا ہے کہ وہ عرب سے آئے ہیں۔ جب قریب یہاں پہنچے اس مرد درویش نے چارپائی کو چھوڑا، چٹائی پہ بیٹھے، اور وہ جو جمعے والے تھے لمبے کرتوں والے، ان کو چارپائی پہ بٹھایا، ان کو بستر بھی نظر پیش کی، دروانہ بھی پیش کیا، سب کچھ پیش کیا۔ جب رخصت ہوئے تو ہاتھ باندھ کے ان کو رخصت کیا۔ حضرت کے کچھ بھائی شام کو آئے تو انہوں نے کہا لالا جی تُوڑے کو بہو پیسے دسان نہیں چھوڑیا کرو، پتہ نہیں کون غصے دے براسی مسلم، وہ ادھر لمبے کرتے پا کے آ رہے تھے، تو اسی کو نظرانے پیش کرنا پھر آپ نے فرمایا بات یہ ہے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ وہ پتہ بتا رہے تھے کہ ہم مدینے سے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، ضرورت کیا پڑی تھی؟ اس لیے کہ ان کا لباس محبوب کائنات سے ملتا تھا، ان کی دستاریں محبوب کائنات سے ملتی تھی۔ اب آپ دوسری بات بتاؤں، لاہور جاتے ہوئے سرائے عالمگیر میں گاڑی رکتی ہے، وقت کا ایک کامل فقیر، مکمل فقیر، حیدر شاہ بادشاہ، جن کے ایک اشارے پہ میں نے بہت کچھ میں
ناچتے دیکھا ہے. رکتی ہے گاڑی, نیچے اترتے ہاتھ باندھے ہوئے بازار میں گھستے ہیں. وہاں اندر ایک دکان ہے, وہاں ایک بابا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, اسے جا کے نذرانہ بھی پیش کیا, اس کے ہاتھ بھی چومے, اجازت لے کے واپس آئے. عقل ماں میں حیرت کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. جب پوچھا گیا تو میرے بادشاہ نے کہا یہ بابا سرہند شریف کے رہنے والا, یہ بابا سرہند شریف کے رہنے والا ہے. میں نے اپنے خاندان کے بہت بزرگوں کی زیارت کی. مدینہ منورہ کے بعد اگر تو کسی چیز کو احترام دیا گیا تو وہ سرزمین سرہند کو دیا گیا. سرزمین سرہند کی مٹی کو سرما سلائی بنایا گیا, وہاں پہ جوتے اتارے گئے, وہاں پہ زمینیں نیالے چکائی گئی. اب وہ مجدد کا فیض سرکار فرماتے جو میرے پاس نہیں آ سکتا وہ بنا ہے, مگر وہ میرا ایک درویش جو لاہور میں آرام فرمائے, جسے ملا طاہر بندگی لاہوری کہتے ہیں, اس کے پاس چلا جائے, اسے وہی فیض ملے گا جو مجھ سے ملے گا. یہ قبر لاہور میں, وہ قبر سرہند میں, سینکڑوں بھیلوں کا فیصلہ ہے. فیض وہ ادھر والا ادھر کیسے منتقل ہو رہا ہے, وہ فیض کیسے دیا جا رہا ہے. اب یہی چل رہا ہے, قبر قبر قبر. یاد رکھیں موت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, موت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ مار گیا, سانس نکل گیا, مر گیا. موت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. اسی طریقے سے قبروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ قبر بڑی اعلیٰ بنی ہوئی ہے یا بڑی اچھی بنی ہوئی ہے, مٹی کی ہے مگر جو آرام فرما ہے. دیکھ رہے اس بات کو ہے کہ وہ کس مقام پہ فیض ہے. وہ جھولی جو پھیلا رہا ہے اسے کیا مل رہا ہے, کیا دے رہے ہیں. سرزمین اجمیر پہ ایک چائے کا اہتمام کیا گیا, جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں. چائے کا اہتمام کیا گیا, وہاں ایک آدمی پہ آیا, تو اسے کہا جی میرا بیٹا ہے. اس بندے کا نام تو ہندوؤں کا نام تھا غلام پتہ نہیں کیا, جی میرا بیٹا, اس کا نام غلام معین الدین ہے. یہ میں سنی بات نہیں کر رہا, دیکھی بات کر رہا ہوں. غلام معین الدین اب پریشان ہو گیا کہ ہندو اور بیٹا اس کا غلام معین الدین. جب میں نے قریب ہو کے پوچھا, اس نے کہا میں پوسٹ مین ہوں, ڈاک تقسیم کرتا ہوں, صاحب اولاد نہیں تھا. حضرت غریب نواز کے بلند دروازے میں کھڑا ہو کے صدا لگاتا تھا کہ اے فقیروں کے بادشاہ, اے چشتیوں کے تاجدار, اے دین کا پودا لگانے والے, مجھے ایک چراغ کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے. ایک دیے کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے. اندھیرا تھا, فوگ دھند پڑی ہوئی تھی. تو اب آ جا, تجھے ایک بیٹا ملے گا, تجھے ایک بیٹا ملے گا, نام اس کا غلام معین الدین رکھنا. ایک بیٹا ملے گا, یہ بیٹا ہوا, نام میں نے اس کا غلام معین الدین رکھا. میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں, بیٹا میرا مسلمان دھرم سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے کہ دیا جو انہوں نے ہے, دیا جو انہوں نے ہے. میں نے جب دیکھا, سوچا, پوچھا کہ ہندو ہو کے تو فیض پا رہا ہے, ورنہ حضرت بازو پکڑ کے جھجوڑ کے مجھے کہتا ہے مہاراج وہ غریب نواز ہے, مسلم نواز نہیں ہے. وہ غریب نواز ہے, مسلم نواز نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ کوئی پلید غلیظ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا آتا ہی نہیں ہے. اگر آ جائے تو پھر بات وہ مولانا غلام علی دہلوی کی کہ اگر چلا گیا تو پھر اس کا کچھ نہیں, اس آستانے کی توہین ہے, اس آستانے کی توہین ہے اگر چلا گیا. یہ معاملہ اسلام کا سارا کے سارا, جب میں نے نظر ڈالی مجھے ایک بندہ نہیں ملا, ایک کوئی عالم نہیں ملا جس کو کسی فقیر نے مناظرے کا چیلنج کیا ہو, مناظرے کا چیلنج کیا. مگر مجھے ایک ایسا نہیں ملا جو آیا ہو اور ایسے ہی چلا گیا ہو. سبحان اللہ. جو آیا ہو تو ایسے ہی چلا گیا ہو. مدینہ پاک کی سرزمین پر جب میرے آقا نے قدم رکھے تو وہاں بھی ایک آیا تھا بات کرنے کے لیے, جس کے نام سے باب السلام جو ہے وہ مشہور ہے, نام عبداللہ بن سلام. مگر جب آقا کی بارگاہ میں آیا بڑی تیاری کر کے آیا تھا, کرو فر سے آیا تھا, مناظرہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. مگر ایک نگاہ اٹھا کے
دیکھا, ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا, پاس بیٹھ گیا, پیچھے انتظار ہو رہی ہے. جب واپس گیا نہ وہ حال تھا نہ وہ شکل تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ہر ایک چیز بدلی ہوئی تھی. ہوا کیا؟ تو مناظرہ کرنے گیا تھا, کہا کیا تھا مناظرہ کرنے, مگر خود آپ کسی کی نظر ہو گیا, خود کسی کی نظر ہو گیا. چور, ڈاکو, لٹیرے جو ہے وہ قطبیت لے کے جا رہے ہیں, ان پڑھ لوگ جو ہے وہ علم کی دولت لے کے جا رہے ہیں. ثانی صاحب ایک میں علی پور شریف کا بزرگ, ثانی صاحب ایک علی پور شریف کے بزرگ ہوئے, بعد میں تو بہت سارے ہو گئے نا. اب ایک بزرگ گزرے ہیں اس نام کے حضرت جماعت علی شاہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اولاد میں سے حضرت علی اکبر شاہ صاحب کا ایک بندے نے بیگ اٹھایا ہوتا تھا, وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا, نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا, کچھ بھی نہیں جانتا تھا. میں نے اس بندے کو دیکھا, نام اس کا تھا محمد یوسف, پھر وہ محمد یوسف سے یوسف نگینہ بنا, پھر یوسف نگینہ سے وہ مفسر قرآن بنا. اس نے تفسیر یوسفی لکھی جس کا پہلا مرید جو ہے وہ منیر احمد یوسفی ہے, علامہ منیر احمد یوسفی. وہ یوسف نگینہ پڑھا ہوا بھی نہیں, نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. اسی لاہور کے اندر دہلی دروازے کے بعد ایک دکان تھی جو کہ ایک حلوائی کی دکان تھی, دودھ بیچتے تھے, حلوائی کی دکان تھی, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, حلوائی کی دکان تھی. مگر سوچو کہ اس حلوائی کی دکان آیا دودھ لینے, بیٹھ کے کچھ لکھوانا شروع کر دیا. چلتی گئی بات, چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. زمانے نے دیکھا کہ وہ جو ان پڑھ تھا دودھ بیچتا تھا وہ پھر علامہ نبی بخش حلوائی بن کے مفسر قرآن بن کے سامنے آیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مطلب کی کرامت. ساتھیو ایک بات یاد رکھو, نیت صاف کم راس, نیت صاف کم راس, سب کام تھی. آخری بات, میں نے اپنے بادشاہ کو دیکھا, صبح کا وقت, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اب میری طرف دیکھو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, منہ سے کیا ارشاد لکھتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 3 دفعہ کہا اور پھر کیا جملہ کہا, یا اللہ نہ جڑے نہ جڑے, سمجھے پنجابی, نہ جڑے تے نہ تھوڑے, اللہ نہ جڑے نہ تھوڑے, جڑے بھی نہیں تو تھوڑے بھی نہیں, تو کی ہو بھائی, نہ جڑے تے نہ تھوڑے. یا اللہ فقیر دا کام پہ اٹھوڑے, نہ جڑے نہ تھوڑے تے فقیر دا کام پہ اٹھوڑے. اب نہ جڑے نہ تھوڑے, فقیر دا کام پہ اٹھوڑے. بس میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ ایک اس بے نوا کے پاس آئے جس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, چند کھوٹے سکے, وہ بھی چلنے والے نہیں ہیں. مگر آپ کیوں آئے؟ اس لیے کہ میرے گلے میں ایک نشانی ہے, وہ نشانی بابا چوراہی کی ہے, اور وہ نشانی جو ہے اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ سر جھکاتے ہیں. وہ نشانی ہے, وہ ایک نشانی جو ہے وہ پکی کر کے رکھی ہوئی ہے. امامہ میں نے سر سے اتارا. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہنے لگے, حضرت آپ نے اس میں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ فرمانے لگے کہ بات تو یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں, آپ ابھی بچے ہیں, تو آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں انگلینڈ میں, بڑی مدت کی بات, 76-75 کی بات, سفر کر رہے ہیں جی, اس میں کیا آپ نے بچا کے رکھا ہوا؟ میں نے کہا جی بچا کے کچھ نہیں رکھا ہوا, چھپا کے رکھا ہوا ہے. بچا کے نہیں رکھا ہوا, چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کرے وہ امانت جو مجھے اپنے آبا سے ورثے میں ملی ہے, وہ چٹائی, وہ مصلح, وہ مٹی کا پیالہ, وہ مٹی کا مٹکا, اللہ کرے کہ قیامت کی صبح تک جو ہے وہ میرا ورثہ جو ہے وہ میری وراثت میں قائم رہے, میری وراثت میں قائم رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, خیریت عطا فرمائے, آپ کا آنا قبول فرمائے. ایک امانت تھی یہ صاحبزادگان کے موجودگی میں نے یہ پیش کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سلسلہ ہے نا, ایک تو سجادہ نشین, یہ مجھے کوئی پسند نہیں ہے, یہ مجھے پسند نہیں, کیونکہ 70-80 سال پہلے یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, بعد میں پڑھا میں نے, پہلے نہیں ہے. اس لیے بس ایک اپنی دھن ہے, ایک اپنی لگن ہے, ایک ڈگر ہے جس کے اوپر میں جا رہا ہوں.
اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ جی یہ خلیفہ صاحب ہیں تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سمجھ گیا؟ تو بات تو یہ ہے کہ جب وہ لائن ہی سیدھی نہ ہوئی تو لباس بدلنے سے کچھ نہیں نہ ہوتا، لباس اصلی ہو تو اچھا رہتا ہے، اس کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دل کی دنیا بدل جائے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل کی دنیا بدل جائے۔ آج 68 سال 68 ایئرس میری ایج ہو گئی، میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ زندگی میں مجھے پیر بننے کا شوق لگا، میں حلفاً کہہ رہا کسی چیز کا شوق نہیں، اگر دعا ہے تو یہی صرف ایک ہوتی ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا بندہ بن کے جاؤں، بندہ بن کے جاؤں، بندہ بن کے جاؤں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کرامات کا معاملہ یہ ہے، بڑی اچھی مجھے بات پسند آئی صاحبزادہ صاحب کی کہ یہ تو رستے میں اترنے والی بات ہے، یہ تو ایک مداری کا کام ہے، اگر جو اسی میں الجھ گیا تو پھر تو اسی میں الجھا رہے گا، اور نادان لوگ جو ہیں کسی کو بزرگی سمجھتے رہیں گے، کسی کو کرامات سمجھتے رہیں گے۔ میں الفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے بابا جی کے یہ فرمان نوٹ کریں، آپ فرماتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی 10 20 بریاں بعد کسی مرید دی نا گھوڑی پھیٹے نال مر گئی، مرید دی گھوڑی پھیٹے نال مر گئی تے آکھیا بھی سامنے بدوا لگی ہے، تے موئی بیماری نال بچاری ہے، تے پھر آکھیا مڑی بدوا لگ گئی، تے یہ کوئی اپنے وقتے موئی ہوتے کو گاں میں سو پہ جاکے تکے میں دعا مڑی، سمجھ جاؤ۔ اب دعا کا یہ معیار رہ گیا، دعا کا یہ معیار رہ گیا، شام کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ مگر جب تک وہاں پہ میں محبت عشق رسول کے جام شہری کے وقت میں لائے جاتے تھے، تاجدار چورا شریف سید نور محمد رحمت اللہ علیہ 1 سال چورا شریف کی خانہ کرائی، پردہ پوشی فرما گئے، مگر جب محفل برپا ہوتی تھی، شہری کا وقت ہوتا تھا، ہو کا عالم ہوتا تھا، تو ایک ربائی بڑے انداز سے پڑھی جاتی تھی، جھوم جھوم کے، آج بھی وہ پڑھی جاتی ہے بوقت سحر، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی وار ہم من مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اور 2.5 سیر آن کھا کے سو رہا تے سویرے نفلت دی جتوں جاگ آوے، سویرے نماز کا بھی ٹائم کوئی نہیں ہوتا، پہنتی پچھوں نماز پڑھی چکی، نہ اگلا ویلا نہ پچھلا ویلا، نہ تہجد کا ٹائم کتوں ملے، رات کو خشک ٹکڑے کھا کے، آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا سلائیاں ڈال کے کہ نیند نہ آئے، ایک مخصوص قسم کی چٹکی سونگ کے کہ ساری رات دماغ جو ہے اس کے اندر ایک گلاب کی خوشبو رہے، اب وہ چراغ کہاں سے لاؤں کہ اس اندھیرے میں روشنی ہو، اب وہ تیل کہاں سے لاؤں جو ان بجھے ہوئے دیوں میں ڈالوں کہ یہ روشن ہو۔ بس ایک امید ہے، بس ایک آس لگائی ہوئی ہے، وہ آس یہ ہے کہ نسبت تو ہے نا، تعلق تو ہے نا، بس اسی پر آس پہ زندہ ہوں، اسی آس پہ جی رہا ہوں۔ آپ دور دور سے آئے ہیں، جگہ کی قلت، جگہ کی تنگی، نہ میرے پاس کچھ سونے کے لیے جگہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ۔ ابھی میرے بھائی برادر آئے تھے پیر بدر مسعود صاحب، وہ مجھ سے جھگڑا کر رہے تھے، یہ ہوا وہ ہے، میں نے کہا بھائی جی بس دعا کریں۔ تو میں آپ سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو یہ ایک امانت ہے جو امین کے پاس پہنچانی ہے، وہ عادت یہ ہے کہ جی لوگ تو دستار کہتے ہیں، تو میں اس کو نشان حیدری کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ نشان حیدری کہتا ہوں۔ اب یہ نشان حیدری جو ہے ان مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو چورہ شریف کے صاحبزادگان اس کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، ان کی وراثت ہے۔ اب اس کے بعد یہ صاحبزادگان اسے قبول فرمائیں گے، ہاتھ لگائیں گے برکت کے لیے۔ اس کے بعد محمد صاحب ادھر آؤ، علی اکبر کے سر پر بتائیں گے سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، یہ بابا جی ہمارا سوال ہے، اللہ 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 اللہ
اور اس کے بعد یہ سیاہ پوشی کی بھی اجازت دی جاتی ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی سیاہ پوشی نہیں کرنی، دوران ڈیوٹی سیاہ پوشی نہیں کرنی، یہ سیاہ پوشی کی کیا اجازت ہے؟ لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا، لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر، سمندری سے ایک درویش آیا ہوا ہے، محمد بوٹا نام ہے اس کا، اگر کہیں ادھر نزدیک ہے تو ٹھیک ہے، محمد بوٹا سمندری سے آیا ہوا ہے، اگر ہے کہیں تو وہ آ جائے تو اچھی بات ہے۔ اب یہ صاحبزادگان سے تشریف رکھیں، یہ ان سے اجازت تبرکن، ان سے اجازت، صاحبزادگان سے اجازت، اور یہ دربار عالیہ چورہ شریف کا نشان حیدری، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، جو میری استاد تھی وہ یہ کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں جی، نیچے پیچھے نظر نہیں آ رہا، بیٹھ جائے تمامی احباب۔ سارے دوستوں کو زیارت کرنے دیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں آگے والے کا۔ بیٹھ جائیں جتنے ساتھی ہیں، سب ساتھی بیٹھ جائیں۔ یہ صاحبزادگان چورشی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے مقبول منظور بیٹھے ہوئے ہیں، مقبول منظور لوگوں کی اولادیں بیٹھی ہیں۔ نام میں نہیں لینا چاہتا کہ ذرا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے، مقبول منظور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو میرے بابا جی کے چراغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس گلستان کے پھول بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہ ہر دو ساتھی میرے خدا کے ساتھی اور آج تک کے ساتھی، اب اللہ کی بارگاہ میں یہ ساروں زمین کو پکڑ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، میرے مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑے سارے نسبت لوگ ہیں، بڑے 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 کمال کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے بڑے سارے کمال اولاد لوگوں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ، یا اللہ تیری بارگاہ میں ایک غریب مسکین نادار مفلس جس کا دامن عمل تار تار تیری بارگاہ میں ان بزرگوں کا وسیلہ، ان کے آباء و اجداد کا وسیلہ، والی بغداد کا وسیلہ، حضرت اویس کرنی کا وسیلہ، حضرت امام جعفر صادق کا وسیلہ، حضرت سلمان فارسی کا وسیلہ، شہدائے بدر کا وسیلہ، سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں مسکین عرض کرتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امتی آج بڑی بڑی آسیں امیدیں لگا کے آئے بیٹھے ہیں، مجھے نہ دیکھ میرے اللہ، میری نسبت کو دیکھ، میرے آباء و اجداد کو دیکھ، میرے اللہ ان کے دامن بھرپور فرما، میرے اللہ ان کے دامن بھرپور فرما، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، غیرت والی زندگی عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شب داری عطا فرما، صبح کا جاگنا نصیب فرما، آنکھوں کی نمی عطا فرما دے، مصطفیٰ کریم کی نسبت میں پختگی عطا فرما دے، ان کے رزق میں برکت، مال جان میں برکت، عزت آبرو میں برکت، بیمار ہے تو میرے اللہ سے کامل عطا فرما، پریشانی ہے میرے اللہ حیرانی ہے دور فرما، تیرے محبوب سچے کا سچا فرمان، چاند مسلمان
مل کے اگر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تو قبول ہوتی ہے. آج تو تیرے فقیر کے آستانے پہ یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں, تجھ سے امن طلب کرتے ہیں, تجھ سے سکون طلب کرتے ہیں, راحت طلب کرتے ہیں, امان طلب کرتے ہیں, حفظ و امان طلب کرتے ہیں. میرے اللہ معبود کی کالی کملی کا صدقہ عطا فرما. میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی زلف دوتا کا صدقہ عطا فرما. میرے مصطفیٰ کریم کے یاروں کا صدقہ عطا فرما. میرے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما. چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما. سیدہ زینب کے ویروں کا صدقہ عطا فرما. دختر رسول کی خیرات عطا فرما. میرے اللہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے اس دسترخوان حسین پہ پلنے والے لوگ خوشچی ان کی خیرات عطا فرما. میرے اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. نسبت ہے اسی نسبت کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر. میرے تاجدار چورا شری بابا جی کی آہو زاری کا صدقہ, شب داری کا صدقہ, صبح کو زاریوں کا صدقہ, صدقہ ریزیوں کا صدقہ. میرے اللہ ہم آسیوں مسکینوں فقیروں کا شرم اور بھرم بس تیرے کرم کا محتاج, بس تیرے کرم کا محتاج, بس تیرے کرم کا محتاج. اپنے محبوب کی خیرات عطا فرما دے, کمبل پوش آقا کی خیرات عطا فرما دے. یا رسول اللہ چور صحیح بد صحیح مجرم و ناکارہ صحیح جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا. یا رسول اللہ آپ کی امتی ہیں, گناہگار ہیں تو پھر بھی امتی ہیں, نیک ہیں تو پھر بھی امتی ہیں. گناہگاروں پہ کرم کرنا یہ شان ہے کریموں کی. حبیبی یا رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کی خیرات, اپنے اہل بیت اطہار کا صدقہ, اولاد مرتضیٰ کی خیرات سب کے دامن بھر دو. یا رسول اللہ کرم کی خیرات عطا فرماؤ, کرم کی بھیک عطا فرماؤ. ہم آج آسی اور مسکینوں کی لاج رکھ لو, رشوت کی کھانے کی لاج رکھ لو. ٹوٹے پھٹے ہوئے ہیں, بیچاروں مددگار ہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی آسرا نہیں. میرے اللہ ہمیں آسرا عطا فرما. حبیبی یا رسول اللہ دست کرم دراز فرمائے, دست رحمت دراز فرمائے. اے تاجدار چورا شریف تیرا دربار مصطفی ہے, بگڑی کو بنا خواجہ تو نے لاکھوں کی بنائی ہے. جہاں سے چور ڈاکو کتب بن کے گئے, قاتل اپنی بریت لے کے گئے, بریت کا پروانہ لے کے گئے. میں تو ہم بھی اپنے گناہوں سے بریت کا پروانہ چاہتے ہیں, ہم بھی سکون چاہتے ہیں, سکون کی دولت چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, اطمینان قلب چاہتے ہیں, دل کی روشنی چاہتے ہیں, دل کا سکون چاہتے ہیں, سجدوں میں طلب چاہتے ہیں, تلاوت میں لذت چاہتے ہیں, قرب رسول مانگتے ہیں, قرب رسول مانگتے ہیں, نسبت رسول مانگتے ہیں. عطا ہو جائے, عطا ہو جائے, عطا ہو جائے. میرے اللہ ہم عاجزوں اور مسکینوں کی دعاؤں کو قبول فرما, التجاؤں کو قبول فرما, صداؤں کو قبول فرما, صداؤں کو قبول فرما. یہ میرے بابا جی کا سارا فیضان سلسلہ قائم دائم رہے. یا الہی سرسبز اور شاداب رکھنا میرے اس گلستہ کو, یا الہی سرسبز اور شاداب رکھنا میرے اس گلستہ کو. عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے, رحمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے, برکتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے. سب کی جھولیاں میرے اللہ تو بھرپور فرما. ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور سب کو دامن مراد بھرپور فرما, بھرپور فرما, بھرپور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری طرف سے مسکین کی طرف سے سب کو رزق کی حاضری مبارک ہو. آپ کے خاطر خواہ کو خدمت نہیں ہو سکی, کوئی فریضہ گزاشت ہو, کوئی کمی, ساری کمیاں ہیں, مگر یہ کہ باللہ اعمال رسول ہی مجھے معاف کر دینا, چونکہ میں کوئی خدمت آپ کی نہیں کر سکا, جو میرا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا. راضی راضی جانا, خوش خوش جانا. تمام احباب سے